الرحیم۔ جب بنی عباس اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ بنی امیہ کو ختم کر دیں تو بنی عباس نے یہ خیال کیا کہ آل رسول کی دعوت کا حوالہ دیے بغیر یہ کام انتہائی مشکل ہے، لہٰذا بنی عباس آل محمد کی طرف دعوت دینے لگے اور یہی تحریک لیے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ جیسا کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت کا دور تھا اور اس دور میں شیعان آل محمد کئی زیادہ تعداد میں موجود تھے اور فقہ جعفریہ زور و شور سے پھیلتا جا رہا تھا۔ جب شیعان آل محمد نے یہ دیکھا کہ بنی عباس آل محمد کی طرف دعوت دے رہے ہیں تو ان لوگوں کو بنی عباس سے ہمدردی پیدا ہو گئی اور سارے شیعہ بنی عباس سے تعاون کرنے لگے، اور اسی سلسلے میں ابو سلمہ جعفر بن سلیمان کوفی آل محمد کی طرف سے تبلیغ کیا کرتے تھے اور بنی امیہ کے مقابلے میں بڑی کامیابی سے کام لے رہے تھے، حالانکہ انہیں امام وقت حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف سے کوئی اجازت نہ تھی۔ جب حالات زیادہ سازگار نظر آئے تو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اور عبداللہ ابن حسن کو خط لکھا کہ آپ دونوں یہاں تشریف لائیں تاکہ آپ کی بیعت کی جا سکے۔ قاصد جعفر بن سلیمان کا خط لیے مدینے کی طرف روانہ ہو گیا۔ قاصد رات کے وقت مدینہ منورہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور عرض کیا، مولا میں ابو سلمہ جعفر بن سلیمان کوفی کا خط لایا ہوں، مولا اسے ملاحظہ فرما کر جواب عنایت فرمائیے۔ امام علیہ السلام نے خط کو ملاحظہ فرمائے بغیر ہی اسے نظر آتش کر دیا اور قاصد سے فرمایا کہ ابو سلمہ سے جا کر کہو کہ تمہارے خط کا یہی جواب ہے۔ قاصد کا مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حکومت کا یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ صفا عباسی خلیفہ بنایا جا چکا ہے۔ صفا بن عبداللہ عباسی نے 4 سال 6 ماہ حکومت کی اور 136 ہجری میں انتقال کیا، اور وقت وفات اس نے اپنے بھائی منصور کو اپنا ولی عہد قرار دیا، اور سن 136 ہجری میں صفا عباسی کے بعد خلیفہ منصور دوانیکی نے اقتدار حکومت سنبھال لیا۔ یہ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح شکی صفا کو بے رحم تھا۔ اس نے اپنے دامن اور عباسی تاریخ کے صفوں کو اس طرح سے سیاہ کیا ہے کہ اس نے حضرت امیر المومنین مولا امام علی علیہ السلام اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی اولاد پر ظلم کیا ہے۔ منصور بڑا ہی کنجوس تھا اور ایک ایک دانے پر جان دیتا تھا، اسی لیے اسے دوانیکی کہا گیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد اگرچہ دنیاوی امور سے کنارہ کش تھے لیکن ان کا روحانی اقتدار منصور کے لیے انتہائی تکلیف دہ تھا اور خواہ مخواہ میں ان کی طرف سے اسے کھٹکا لگا رہتا تھا۔ منصور سادات اور آل رسول سے بے حد دشمنی رکھتا تھا۔ اس نے اولاد امام حسن و حسین کی جائیداد کو ضبط کیا اور بہت سے سید و سادات قتل کرا دیے، یہاں تک کہ بہت سوں کو زندہ دیواروں میں چنوا دیا۔ امام مالک بن انس کو اسی نے تازیانے اس لیے لگوائے کہ انہوں نے سادات کی حمایت اور ان کی بیعت کی تھی۔ جناب ابو حنیفہ کو اس لیے قید کیا گیا کہ انہوں نے زید شہید ابن علی زین العابدین علیہ السلام کی بیعت کی تھی، یہاں تک کہ انہیں زہر دلوا دیا۔ غرض کہ اس زمانے میں بہت سے سادات کو شہید کیا گیا، بہت سے قید خانوں میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے شہید ہو گئے اور کئی سادات زندان کے زہریلے بخارات کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ بھی منصور کا رویہ اسی انداز کا تھا، حالانکہ آپ کے بابا حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے منصور کو بہت پہلے ہی حاکم ہونے کی خوشخبری دے دی تھی۔ صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر مبنی میری اس ڈاکومنٹری ویڈیو کا 5واں پارٹ تھا۔ اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اہل بیت راہ نجات کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہم صل علی محمد